الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جوں کی توں دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ حدیث مبارکہ اپنے مضامین کے ساتھ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اپنے والد محترم کے لیے ہوئے قرض کی ادائیگی کے مسئلے میں۔ ان کے والد محترم نے احد سے پہلے قرض لیا تھا اور پھر احد میں ان کی شہادت ہو گئی۔ لینے والوں نے مانگنا شروع کر دیا۔ وہ لوگوں سے کہتے رہے انکار نہیں کرتا، قرض ادا کروں گا، لیکن میرے والد نے لیا تھا، میں دیندار ہوں، میں دینے والا ہوں، میں دوں گا، لیکن تھوڑی سی مہلت دے دیجیے مجھے۔ ان کا اصرار بڑھتا گیا۔ امن کا، دیانت کا، شرافت کا، خوبی کا، اچھائی کا، دینے کا زمانہ تھا، تو اس لیے پریشان ہو کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مسئلہ یہ ہے قرض میرے والد نے لیا، احد میں ان کی شہادت ہو گئی، میں دینا چاہتا ہوں، میرے پاس اسباب نہیں، ارشاد فرمائیے، مشورہ دیجیے، کوئی دعا بتائیے، کوئی راستہ بتائیے، میرے لیے دعا کیجیے، میں دیندار ہوں اور عہدہ برا ہو جاؤں۔ یہ ہے مضمون حدیث مبارکہ سے متعلق۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مضمون پہلے سے چل رہا ہے اور اس میں اس حدیث مبارکہ میں آداب زندگی سے متعلق ایک اصول بتایا ہے۔ وہ اصول یہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ فدققت الباب، دروازہ کھٹکھٹایا، دقہ یدق کو کہتے ہیں کھٹکھٹانے کو، نوک کرنے کو۔ فدققت الباب، من، اندر سے سوال آیا، اللہ کے نبی علیہ سے پوچھا کون ہے؟ تو جابر نے فرمایا انا، میں ہوں۔ عربی میں کہتے ہیں انا، میں ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کانہو کریہا، گویا کہ اسے ناپسند فرمایا کہ بھئی آپ اپنا نام بتائیے، میں ہر آدمی کی تو آواز نہیں پہچانتا، مجھے تو نہیں معلوم کہ کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من انا، یہ کیا لگا رکھی ہے، میں ہوں، مجھے کیا پتا میں کون ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند نہیں فرمایا دروازے پر آ کر یہ کہنا کہ میں ہوں۔ اچھا، ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا جب ہوتا ہے کہ جب آدمی کو اپنا مضبوط تعلق محسوس ہو یا نظر آئے کہ میری آواز تو پہچانتے ہیں۔ آج فون کا زمانہ ہے تو آدمی تعارف کرنے سے پہلے کہنا نہیں مجھے معلوم ہے، فلاں بول کہاں، اچھا آپ نے پہچان لیا، کہا ہاں آپ کی آواز پہچانتا۔ تو ایسا معمولات زندگی میں یہ بات شامل اور داخل ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی آواز پہچان لیتے ہیں، کبھی آواز سے، کبھی نمبر سے، کہ بھئی فلاں کا نمبر ہے، کہا آپ نے پہچان لیا، کہا آپ کا نمبر، آپ کا نام سیو ہے میرے پاس۔ تو یہ ساری چیزیں آج کے زمانے میں بھی ہیں، اس زمانے میں بھی تھی۔ تو جابر کا یہ کہنا میں ہوں، آپ علیہ السلام نے ناپسند فرمایا کہ میں مت کہیے، اپنا نام بتائیے، جابر ہو۔ تو یہ آداب زندگی سے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے۔ آداب زندگی سے متعلق زندگی کو کیسے گزارنا ہے، آداب زندگی کی ایک فضیلت اور اس کی حساسیت عرض کر کے واپس مضمون کی طرف آتے ہیں۔ آداب زندگی کی حساسیت کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ آداب زندگی کی حیثیت، اس کا وزن اور اس کی ضرورت کتنی ہے میرے معاشرے کے اندر، اور پھر وہ آداب زندگی کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں، وہ دوسرا مضمون ہے۔ تو پہلا مضمون، آج کے مضمون سے متعلق پہلی بات، آداب زندگی کی خود اپنی حیثیت اور وزن کیا ہے۔ اس پوری کائنات کا حسن انسان ہے۔ اگر انسان نہیں ہے اس کائنات کے اندر تو اس کائنات میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی انویسٹمنٹ کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے۔ اس پوری کائنات کا خلاصہ انسان ہے۔ اس کی خوبی، اس کا دگنا، اس کی اچھائی، اس کی خوبی، یہ انسان ہے۔ اس کائنات کی خوبی انسان ہے۔ خود انسان کی خوبی ایمان ہے۔ اگر انسان تو ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، اللہ اور رسول کو نہیں مانتا، تو اس انسان میں کوئی خوبی نہیں ہے۔
یہ کوئی خوبی نہیں، اس لیے کہ مر کھپ جائے گا، اسے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہو۔ اگر ایمان کے ساتھ مرے گا، جیسے آج صحابہ کو، انبیاء علیہ السلام کو، نیک لوگوں کو، آج ہم فرعون کو بھی یاد کرتے ہیں، شداد کو، نمرود کو بھی یاد کرتے ہیں، لیکن برائی کے ساتھ۔ آج ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی یاد کرتے ہیں، آدم علیہ السلام کو بھی، نوح علیہ السلام کو بھی، انبیاء علیہ السلام کو، صحابہ کو، سب کو اچھائی کے ساتھ۔ تو ایمان اچھائی کا نام ہے، کوئی اچھائی سے یاد کرے گا ایمان کی بدولت، اور برائی سے یاد کرے گا گناہ کی بدولت۔ تو انسان کی خوبی وہ مسلمان ہونا ہے، اگر مسلمان نہیں ہے تو خوبی کوئی نہیں۔ مسلمان کی خوبی یہ ہے، مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ مسلمان عملی زندگی کو، دین کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ اگر میرے اندر دین موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں ہے تو کوئی خوبی نہیں ہے۔ مسلمان کے اندر ایک عملی دین نہیں ہے، کتابوں میں دین ہے، تو کتابوں کی خوبی تو ہو سکتی ہے کہ وہ دینی کتابیں، انسان کی کوئی خوبی نہیں جیسے اس کے اندر ایمان آنا چاہیے، ایمان نہیں۔ عملی دین کی خوبی یہ ہے کہ وہ آداب کے ساتھ ہو۔ عملی دین کی خوبی ہے وہ آداب کے ساتھ۔ ایک دفعہ دوبارہ بتاتا ہوں، پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ عملی دین کی خوبی آداب کے ساتھ کیسے ہے، کیوں کر ہے۔ کائنات کی خوبی انسان، انسان کی خوبی ایمان، ایمان اسلام کی خوبی جسم کے اندر ہونا، اور اسلام دین احکامات کی خوبی آداب کے ساتھ ہونا۔ اگر بغیر آداب کے دین ہوگا، بغیر آداب کے دین ہوگا تو لوگ دین سے متنفر ہو جائیں گے، دین سے متنفر ہو جائے۔ کیسے؟ امید ہے اتنی بات انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس لیے کہ اگر ہم اسے بہت زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو پھر مضمون اصل رہ جائے گا۔ دین آداب کے ساتھ کیسے خوبی ہے اور بغیر آداب کے کیسے اذیت ہے۔ ایک آدمی صلی اللہ علیہ محمد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک بھی بال رکھتے تھے، اسے کہتے تھے وفرا، کانوں کی لو تک، پھر کانوں کی لو سے تھوڑا سا نیچے گردن تک اور کندھے سے اوپر، اسے کہتے تھے لما، اور پھر کندھوں تک رکھتے، اسے کہتے جمہ۔ وفرا، لما، جمہ، 3 قسم کے بال، اور حج اور عمرے کے موقع پر آپ نے سر منڈوا لیا۔ تو جب بال تھے تو وفرا، لما، جمہ، 3 قسم کے بال آپ علیہ السلام کو دیتے۔ ایک آدمی نے بال تو رکھے ہیں لیکن ان کی نگہداشت نہیں کرتا، تو اب لوگ اس سنت سے وحشت میں آ جائیں گے۔ اگلی بات، ایک آدمی کی گھنی داڑھی ہے لیکن وہ ایسے رہتی ہے کہ آدمی کو دیکھ کر وحشت آتی ہے، یار اتنی بڑی داڑھی، اور کوئی سلیقہ طریقہ نہیں، کبھی سنبھالنا نہیں، اور کبھی اس کی نگہداشت نہیں، کبھی اس میں کنگا نہیں، کبھی اس میں تیل نہیں، کبھی اس میں خوشبو نہیں۔ تو لوگ، اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کیونکہ جی وحشت آتی ہے اس لیے میں رکھتا نہیں ہوں، یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، 2.25 گھنٹے کا ایک علیحدہ بیان ہے۔ اس وقت تو مضمون یہ ہے کہ جسے اللہ نے توفیق دی، سر کے بالوں کے لیے بھی کہا، سر کے بالوں کے لیے بھی کہا، داڑھی کے بالوں کے لیے بھی کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مونچھیں رکھتے تھے، لیکن اتنی اور ایسی مونچھیں رکھتے تھے کہ لب سے نیچے نہیں آتی تھی، یوں بھی نہیں بڑی ہوتی تھی اور یوں بھی نہیں بڑی ہوتی تھی۔ اس لیے اگر کھیتی گھر کی ہے تو شریعت گھر کی تھوڑی ہے کہ بھی میرے مونچھوں کے بال ہیں، یوں بڑھاؤں یا یوں بڑھاؤں۔ تو حضرت عمر کے مونچھوں کے بال نہ یوں بڑے ہوتے تھے کہ اسے تاؤ دے سکے، اور نہ یوں بڑے ہوتے تھے کہ وہ ہونٹوں پر آ جائیں اور ہر حلال چیز مکروہ کے اندر جائے۔ تو ایک آدمی مونچھیں رکھے، بھئی کیا طریقہ ہے؟ کہ آپ کو نہیں معلوم؟ کہ نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہ آپ پتہ کیجئے، تاریخ پڑھیے، تاریخ میں کیا لکھا ہے، آپ سیرت پڑھیں پھر بات کریں۔ ارے بھائی اتنی پہلیاں نہ بجھوائیے، بتائیے کرنا کیا ہے؟ کہا کرنا ہی حضرت عمر نے رکھی تھی۔ کہا آپ نے حضرت عمر کی زیارت کی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا سیرت عمر پڑھی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا آپ کو کس نے بتایا حضرت عمر کی ایسی مونچھیں تھی؟ آپ کا کیا خیال حضرت عمر مکروہ کر کے کھاتے ہوں گے حلال چیزوں کو؟ حضرت عمر ایسے صبح شام تاؤ دیتے ہوں گے؟ کہا نہیں، میں نے تو یوں ہی سنا، مجھے شوق تھا، میں نے کہا ایک سہارا مل گیا، ایک سہارا مل گیا مجھے۔ تو لوگ وحشت کھائیں گے حضرت عمر کے نام پہ۔ حضرت عمر کس چیز کا نام ہے کہ ایسے مونچھیں ہوتی تھی ان کی؟ ایک صاحب کو گاڑی چلانے کا بہت شوق، گاڑی چلانے کا بہت شوق اگرچہ بات تو مسجد کی نہیں ہے لیکن سمجھانا مضمون کا حصہ ہے۔ وہ کوشش کرتے تھے
کہ بھائی وہ سوئی آخر تک آ جائے. اگر ان کی گاڑی کا میٹر 120 بتاتا تو بھائی دنیا میں کوئی ایسی گاڑیاں نہیں ہیں, 10-20 لاکھ والی گاڑیاں ایسی نہیں ہیں جو یہاں تک پہنچے. 120, 240 اور 300 اور 360 تک پہنچے. انہیں شوق تھا بھائی ایسا نہیں کرو بھائی, ایک دفعہ 2 دفعہ کوشش میں ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, حادثہ ہو گیا, بچ گئے, بچت ہو گئی, نقصان ہو گیا. کہا ایسا نہ کریں. کہا آپ علیہ السلام تیز سواری پسند فرماتے تھے اس لیے تیز چلاتا. قربان جائیے دین سمجھنے کے کیا زاویے ہیں دین سمجھنے کے. جب آدمی گھر بیٹھے دین سمجھے گا اور اپنے ہی گھر میں مفتی بن جائے گا, اپنے ہی گھر میں تاریخ اسلام لکھنے لگے گا اور اس کے اپنے فتوے اپنی چار دیواری میں بھی نہیں چلیں گے, تو پھر یہ چیزیں جو اس وقت ہائی لائٹ ہو رہی ہیں وہ ہائی لائٹ ہوں گی. تو بھائی شریعت مطہرہ نے آداب, یہ خوبی ہے اسلام کی. وضو کر کے آئے, وضو کر کے, داڑھی سے بھی تنقید نہیں ہے. میں اپنے آپ کو اور آپ کو ایک گھرانہ سمجھتا ہوں, اس لیے بہت ساری کڑوی بات کہتا ہوں. اور اس لیے کہتا ہوں اپنے آپ کو فیملی کا ممبر سمجھتا ہوں, اس لیے کہتا ہوں کڑوی بات اس لیے کہتا ہوں. حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے جو چیز میرے عمل میں نہیں ہوتی, حضرت تھانوی فرماتے جو چیز میرے عمل میں نہیں ہوتی وہ ممبر سے بیان کرتا ہوں, اللہ مجھے توفیق دے دیتا ہے. تو میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ بھائی یہ عیوب اس چار دیواری کے اندر موجود ہیں, سینے میں موجود ہیں. بیان کی برکت سے, کہنے کی برکت سے اندر کا انسان جاگے گا کہ کہنے کے بعد بھی عمل نہیں کرتا. تو اس نیت سے کہتا ہوں کہ بڑوں سے یہ سنا ہے کہ جو چیز عمل میں نہ اس کو کہو تو پھر کہنے کے بعد عمل میں توفیق آ جاتی. تو ایک آدمی وضو کر کے آیا, داڑھی کا پانی بھی ٹپک رہا ہے, آستینے بھی ایسے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں, سارے کپڑے بھی بھیگے ہوئے ہیں. کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ کہا میں نے سنتوں کے ساتھ آداب کے ساتھ وضو کیا ہے. مکروہ ہے, مکروہ گناہ ہے وضو کا پانی مسجد کی حدود میں ٹپکنا. وضو خانہ اس لیے مسجد سے باہر ہوتا ہے, اس لیے باہر ہوتا ہے کہ وہاں کا ٹپک جائے, پانی کو گرنے دیجئے, وہاں پر پانی کو گرنے دیجئے, داڑھی سے بازو سے پانی ٹپک جائے, پھر وضو خانے سے اوپر آئیے. اس لیے کہ ہماری سیڑھیاں مسجد ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو مجھے اندازہ ہو. ہماری سیڑھیاں مسجد, اس طرف کی سیڑھیاں مسجد نہیں ہیں, اس طرف کی سیڑھیاں اس لیے کہ اوپر جانے کا راستہ ہے. معتکفین کے لیے ہماری انتظامیہ نے یہاں کی سیڑھیوں کی نیت کی ہے. یہ والی سیڑھیاں مسجد ہے, یہ والی سیڑھیاں گول راؤنڈ والی سیڑھیاں مسجد نہیں ہے. اگر یہاں معتکف سیڑھیوں پہ کھڑا ہوگا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, یہاں کھڑا ہوگا تو نہیں ٹوٹے گا, مسجد کا حصہ ہے. تو ایک آدمی پانی ٹپک رہا ہے گیلے پیروں میں, چلتا ہوا گیا, پھر آ کر سفید چاندنی پر کھڑا ہوگا. یا کیا طریقہ ہے یہ؟ کہ جی آپ مجھے منع کر رہے ہیں. اب دونوں میں الجھاؤ اس لیے کہ دونوں اللہ کی شان دین نہیں سمجھتے. بتانے والے کو بھی نہیں معلوم کہ بھرے مجمع میں نہیں بتانا, اور کرنے والے کو بھی نہیں معلوم کہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے. اس لیے کہ دونوں نے دین سیکھا ہے, گھر بیٹھ کے سیکھا ہے. دونوں کا دین گھریلو ہے, دونوں کا دین اس شخصی رائے ہے, اس لیے دونوں الجھ رہے ہیں. آپ کو نہیں معلوم, آپ کو نہیں معلوم, آپ کو نہیں معلوم, آپ کو نہیں معلوم. آ جائیے مضمون کی طرف. یہ تھوڑا سا خلاصہ اسٹارٹر اور اندیا اور اسٹیٹمنٹ اس لیے تھا تاکہ ہمیں آداب زندگی کا اصول ضابطہ, اس کا وزن پتہ چلے کہ اگر ادب نہیں ہے تو لوگ دین سے متنفر ہو جائیں. آج دین سے متنفر ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان عمل کرتا ہے یہاں سے اور دین آیا وہاں سے, بس یہ ٹکراؤ ہے. کہا جی ایسے ٹھیک ہونا چاہیے. بھئی ایسا ٹھیک نہیں ہے, ایسا نہ کریں, یہ ٹھیک نہیں ہے. کہا نہیں آپ کو کیا پتا. اچھا جی آپ کو نہیں معلوم, ختم ہوئی, یہ قصہ ختم ہو گیا. آپ کو نہیں معلوم, اچھا جی آپ کو نہیں معلوم. تو آداب زندگی انتہائی شدید, انتہائی ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے. میں نے شاید ابھی پچھلے جمعے یا پچھلے کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ بیرون ایک جماعت گئی, بیرون ہماری مسجدوں میں تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ جوتی اندر رکھیں مسجد کے اندر. تو انہوں نے بھی بیرون ایک جماعت گئی, تبلیغی جماعت, انہوں نے جوتی اٹھا کر اندر رکھ دی کارپیٹ پہ. اور بھجا کیا ہے یہ؟ کہا جوتیاں ہیں. کہا پوری مسجد میں دیکھیں کہیں اور جوتیاں؟ کہا نہیں. کہا کسی اور کی جوتی آپ کے علاوہ؟ کہا نہیں. کہا آپ اندر کیوں رکھتے ہیں؟ کبھی ہم پاکستان سے آئے ہیں اور پاکستان میں ہم جوتیاں اندر رکھتے ہیں. کہا پاکستان میں جوتیاں کیوں اندر رکھتے ہیں؟ کہا اس لیے رکھتے ہیں کہ وہاں جوتیاں
جوتیاں خاموش ہو جاتی ہیں، اس لیے آپ لوگ بول نہیں رہے سب. جوتیاں بولتی ہیں کہ بھئی میں یہاں پڑی ہوئی ہوں، میں یہاں رکھی ہوں. جوتا بولتا ہے میں یہاں رکھا ہوں. ایک صاحب میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ اتنے سمجھدار آدمی ہیں، ماشاءاللہ آپ کی وضع خطا پرسنالٹی آپ کی بتاتی ہے کہ آپ جوتا بھی آپ کے اسٹیٹس کے مطابق ہوگا. ایک جوتا وہاں رکھتے ہیں، ایک وہاں رکھتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ کہا جی وہ اس نے کہیں دیکھ لیا، میں نے ایک یہاں رکھا تھا، یہاں وہ دونوں لے گیا. کہا جی میں نے ایک وہاں رکھا ایک وہاں رکھا، تو میں سمجھا میں سمجھدار ہوں، لیکن وہ میں تو نماز پڑھنے آیا تھا، وہ یہ دیکھنے آیا تھا میں کہاں کا رکھتا ہوں جوتا. تو ایک وہاں سے گیا ایک وہاں سے گیا. تو بھائی جب جانا ہے تو جائے گا، نہیں جانا تو نہیں جائے گا. خیر، پاکستان میں ہم جوتیاں اندر رکھتے ہیں، تو وہاں سے کیونکہ جوتیاں چوری ہو جاتی ہیں، تو کہا یہاں آپ کس لیے آئے ہیں؟ بیرون کی جماعت سے بیرون میں پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہا تبلیغ کرنے. تو کہا تبلیغ کی ضرورت تو پہلے آپ کے لوگوں کو ہے، ہمارے لوگ تو جوتی چور نہیں ہیں، ہمارے لوگ تو مسجد کے اندر جوتی نہیں رکھتے. ہمارے لوگوں کو یہ خوف نہیں ہے کہ نماز پڑھنے جائیں یا نہ جائیں، اچھی پہن کے جائیں، اچھا جوتا پہن کے جائیں، یا آفس میں جوتا اتار کے آئیں، یہاں ہلکی چلی گئی تو چلی گئی، کوئی بات. کہا یہ تبلیغ کی ضرورت پہلے آپ کو ہے. تو ہم متنفر کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمان متنفر اس لیے ہو رہے ہیں، آداب زندگی نہیں ہے. ادب ہے کہ مسجد کے اندر جوتی نہیں، جوتی کا کیا کام ہے؟ باہر رکھیں. اب بھائی باہر سنبھلتی نہیں، اس لیے اندر لے کر آتے ہیں. جب ایک ادب ختم ہوا تو مسلمان ایمان کے دروازے سے داخل ہونے والا دروازہ بند ہو گیا. اب داخلہ کیوں؟ ہماری بے اصولی سے، ہماری بے ادبی سے. تو یہ ادب اتنی اہم چیز ہے. آج میں صرف خلاصہ بتاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں بات سمیٹنے کی. اگر آپ رات جب تک اجازت دیں گے ہم انہیں سالوں چلا سکتے ہیں، آداب کو، اس حدیث کو سالوں چلا سکتے ہیں. اتنا لکھا ہے کتاب والوں نے، لکھنے والوں نے اتنا لکھا ہے، ہم سالوں سے. جب آپ کہیں گے نا مولوی صاحب اتنے آداب کافی ہیں، اس دن موضوع بدل دیں گے. پہلے بھی بتایا تھا پھر بتا رہا ہوں. ایک موقع پر سنت منگنی ہے، اسے اصل لفظ ہے مانگنی. میں نے بچی مانگ لی، اسے اس لیے منگنی کہتے ہیں. تو مانگنی کو منگنی کا لفظ دیا گیا، اصل اردو میں لفظ ہے مانگنی، کہ میں نے اس بچی کو مانگ لیا اپنے بیٹی بنانے کے لیے. منگنی سے لے کر ولیمے تک کا سنت طریقہ. تو وہ جمعے میں کتنا ٹائم ہوتا ہے، مضامین میں کتنا وقت ہوتا ہے، اور پھر ہم کتنی باتوں کو، اناڑی آدمی کتنی باتوں کو سمیٹے، کیا دیکھے، کوئی چیز رہ گئی اگلی دفعہ دیکھیں گے، کوئی بھول گیا، میں بھول گیا، کوئی چیز رہ گئی. تو وہ 4-4.5 مہینے وہ شادی کا مضمون چلا. پھر ساتھیوں نے کہا مولوی صاحب جان چھوڑو، ہماری سب کی ہوئی ہوئی ہے. کہا مولوی صاحب ہماری ہوئی ہوئی ہے، ہمیں اتنی شادیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اتنا شادی. تو پھر میں نے مضمون بدل دیا. تو اس لیے اگر آپ 4 مہینے سے پہلے بھی آداب زندگی سے متعلق فرمائیں گے تو ہم بدل دیں گے. آج خالی انڈیکس، آج خالی فہرست کہ بھئی آداب زندگی. حدیث مبارکہ ہے کسی کے دروازے پر جانا، حدیث مبارکہ ہے مضمون کسی کے دروازے پر جانا. کسی کے دروازے پر جانا سے متعلق کتنے علماء، فقہا، محدثین، مورخین نے کیا کچھ لکھ ڈالا ہے، وہ خالی آپ کو فہرست بتا رہا ہوں. پھر اگر آپ کہیں مجھے بتائیں گے بھئی اس کو مضمون کو تو اسے بیان کر لیں گے، آپ فرما دیں ختم کرو ختم کر دیں گے، اور آپ کہیں گے بھئی چلنے دو تو چلنے دیں گے. کسی کے گھر دروازے پر پہنچیں کچھ لینے کے لیے اس کے آداب علیحدہ ہیں، کچھ دینے کے لیے اس کے آداب علیحدہ ہیں. وہ جو چیز آپ لینے یا دینے جا رہے ہیں وہ سامان ہے تو اس کے آداب علیحدہ ہیں، وہ کیش ہے اس کے آداب علیحدہ ہیں، وہ مشورہ ہے اس کے آداب علیحدہ ہیں. جب لینے جا رہے ہیں کچھ قرض، پیسے، چیزیں، سامان، مشورہ، اس کے سب کے علیحدہ. جب دینے جا رہے ہیں کچھ سامان دینے جا رہے ہیں، تحفہ دینے جا رہے ہیں، پیسے دینے جا رہے ہیں، مشورہ دینے جا رہے ہیں، اس کے آداب علیحدہ ہے. 8 چیزیں تو یہ ہو گئی. جب آپ ملنے جا رہے ہیں، صرف ملنے جا رہے ہیں تو اس کے آداب اور ہیں، اور ملنے کے ساتھ آپ نے کسی چیز کو باندھ دیا ہے کہ انشاءاللہ ملنے جا رہا ہوں بات بھی کر لوں گا تو اس کے آداب علیحدہ ہے. اگر صرف ملنے اور زیارت کے لیے جا رہے ہیں مسلمان کی تو اس کے آداب علیحدہ ہیں. اور اگر آپ ملنے کے ساتھ آپ نے کہا بھئی ملنے تو نہیں جا رہا، جا تو کام سے رہا ہوں، ملنے کی بات کر کے انشاءاللہ کام بھی کر لوں گا تو اس کے آداب علیحدہ ہیں. تعزیت لینے جا رہے ہیں، تعزیت دینے جا رہے ہیں، مبارکباد لینے جا رہے ہیں، مبارکباد دینے جا رہے ہیں.
عیادت لینے جا رہے ہیں، عیادت دینے جا رہے ہیں، اس کے آداب علیحدہ ہیں۔ ویسے ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہم تو کیونکہ فیملی کے لوگ ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ میں عیادت کروانے جا رہا ہوں؟ کبھی آپ نے سنا میں مبارکباد لینے کے لیے جا رہا ہوں؟ کبھی آپ نے سنا کہ میں تعزیت لینے جا رہا ہوں؟ کیونکہ سیکھیں گے آ جائے گا انشاءاللہ، دین پڑھیں گے تو آ جائے گا۔ تو جب ہم پلہ ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں سامنے والے، سامنے والا ہم پلہ ہو یا چھوٹا ہو، تو پھر تعزیت کرنے آتا ہے۔ لیکن سامنے والا شیخ، بزرگ، ماں باپ، استاد، محسن، مربی، تو پھر آدمی تعزیت لینے جاتا ہے کہ جی میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ بزرگ آدمی ہیں، مجھے پتہ چلا آپ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ آئیں گے تو بہت پریشانی ہوگی، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ سنت کی نیت سے ضرور میرے والد کی تعزیت کے لیے آتے، تو میں اپنے والد کی تعزیت لینے آپ کے گھر آ گیا ہوں۔ تو آپ میرے شیخ، آپ میرے استاد، آپ کو پتہ چلا میں نے بیٹی کی منگنی کر دی، تو میں مٹھائی لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں کہ آپ یہیں مجھے مبارکباد دے دیں، ورنہ آپ کی مروت ایسی آپ ضرور آتے میرے پاس۔ تو تعزیت کرنے بھی کہا جی میں ٹھیک ہو گیا ہوں، الحمدللہ، بیمار تھا میں ٹھیک ہو گیا ہوں، مجھے پتہ چلا آپ نے آنے کا ارادہ کیا، آپ شام میں آ رہے تھے، میں صبح آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ کیوں آئے؟ بیمار تو آپ تھے۔ کہا نہیں میں ٹھیک ہو گیا ہوں، تو میں نے سوچا آپ کی زیارت کا بھی اجر مل جائے گا اور آپ میری تعزیت بھی کر لیں گے، میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ دین تو سیکھنے سے آتا ہے۔ تو عیادت، صلی علی محمد، تو بھائی یہ وہ فہرست ہے جس فہرست کے سالوں آداب چل سکتے ہیں۔ صرف آج کے مضمون سے متعلق چند آداب مضمون ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ الرحمن ترتیب کے ساتھ لینے دینے، مشورے، صرف ملاقات، پیسوں کا لین دین، چیزوں کا لین دین، مشورے کا لین دین، اور بھئی عیادت کا لین دین، زیارت کا لین دین، وہ ساری چیزوں کے مختلف آداب ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم سب چیزوں کو ایک جگہ سمیٹیں تاکہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا احساس اور ادراک ہو کہ ہم اس دین کو حسین بنا رہے ہیں یا قبیح بنا رہے ہیں۔ جس دین پر ہم چل رہے ہیں، جن نمازوں کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، جس دین کے بارے میں ہمیں فخر ہے، سر بلند ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ثم الحمد، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، ہم آپ علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک، ہمیں جس پہ فخر ہے، تو اس سارے فخر کے مضمون کو ہم کہیں ہول تو نہیں کر رہے، چھید تو نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہم ایسا تو نہیں کہ ہم تو دین پہ چل رہے ہیں، پتہ چلا ہم دین کو ہم اس میں کوئی خوبی پیدا کر رہے ہیں، اسے حسین بنا رہے ہیں یا قبیح بنا رہے ہیں، اس کی شکل کو بگاڑ رہے ہیں۔ جب آداب زندگی ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے پھر بات قابو میں آ جائے گی۔ تو بھائی جب ہم کسی کے پاس جائیں، کیونکہ مضمون ہے کسی کے دروازے پہ جانا، اور حضرت جابر گئے اپنے قرضے کے بارے میں مشورہ کرنے، تو چند چیزیں آج کے سبق سے اور آج کے درس سے متعلق۔ تو جب ہم کسی کے پاس جائیں، ہماری سوچ، لاجک، ہمارا دماغ، ہمارا علم، ہماری ہوشیاری، ہماری سمجھداری، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی جو کچھ بتا رہی ہے سب غلط بتا رہی ہے۔ شریعت جو کچھ کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے۔ شریعت کہتی ہے آپ کسی کے پاس جائیں تو پہلے وقت لے کر جائیں، جتنا مرضی بھرپور تعلق ہو وقت لے کر جائیے، ورنہ آدمی زبان سے نہیں کہتا لیکن دل میں کڑتا رہتا ہے۔ وقت لے کر جائیے۔ جب آپ وقت لے کر پہنچ گئے ہیں تو بات شروع کرنے سے پہلے بتا دیجئے مجھے کتنی دیر، 5 منٹ کی بات ہے، اگر آپ کی تفصیلی گفتگو سننے کا تعامل ہے تو پوری بات بتاؤں، ورنہ صرف ایک جملے مضمون بتا دوں، پھر آپ پوچھتے رہیے کیا کام ہے۔ آپ تفصیلی بات سنیں گے؟ ہاں سنوں گا، بتائیے۔ نہیں تفصیلی بات مختصر کا ایک جملے بتا دیجئے، باقی بات میں خود پوچھوں گا، پھر ایک جملہ بتا دیں۔ تو بات وقت پہلے لیا ہوا ہے ہم نے کسی سے، پھر بھی جا کر پوچھتے ہیں تفصیلی گفتگو کروں نہیں کروں؟ ہاں تفصیلی گفتگو، کچھ لینے جانا ہے، کچھ ضرورت ہے، انتظار نہ کریں کہ وہ پوچھیں گے کیوں آئے ہو، جاتے ہی جیسے ہی موقع ہو فوراً بتا دیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ 20 منٹ 25 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد کیسے آنا ہوا اس کام سے، اوہ وہ پہلے بتاتے بھائی، آپ نے اپنا بھی ہمارا بھی وقت ضائع کیا۔
یہ آداب زندگی ایسے ہیں جو ہمارے ماحول کو حسین بناتے ہیں یا کبھی بناتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کسی بڑے کے پاس, کسی بزرگ کے پاس پہنچ کر آدمی کہتا ہے کہ جی کوئی ہدیہ میں بھی چاہتا ہوں, تسبیح آپ کے ہاتھ میں یہ مجھے دے دیں, ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی ہے میں برکت چاہتا ہوں. تو ایسی صورت میں آدمی درخواست پیش کر دے کہ جب آپ کی چاہت ہو, مہلت ہو, موقع ہو, کوئی تسبیح ہو تو آپ کے ہاتھوں کی تسبیح کسی بزرگ کے پاس میں اور آپ چلے جائیں کہ جی آپ کا جب جی چاہے آپ کے پاس اختیار ہے, ابھی نہیں. اگر وہ اسی وقت دینا کہا نہیں ابھی نہیں. ہو سکتا ہے مروت میں آدمی دے رہا ہو, چاہت سے خوشی سے نہ دے رہا ہو. مروت میں کوئی بھرے مجمع میں ایک آدمی نے سوال کر لیا چلو دے دیں. تو ایسے موقع پر آسان حل یہ ہے کہ جس وقت دیں اس وقت مانگے نہیں. جس وقت دیں کہ جی یہ آپ کو ہدیہ ہے, آپ اسے استعمال کریں. یہ دو ٹوپیاں ہیں, یہ دو ٹوپیاں ہیں. ایک آپ زیب تن فرمائیں اور ایک کچھ دن پہن کر مجھے واپس دے دیجیے گا, میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کی برکات حاصل کروں. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی خرچہ کر کے ہی اگر لینے ہیں تو پھر ان کے سر پہ پہنانے کی کیا ضرورت ہے, کسی اور کو نہ پہنا دیں. میں پہلے دو ٹوپیاں لے کے جاؤں, پھر ایک ان کو دوں, پھر ایک ان سے کہوں, کہ اس کی کیا ضرورت ہے. کیونکہ ہمیں آداب زندگی نہیں معلوم, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بھائی سوال ضرور کریں لیکن مروت کا اور مہلت کا خیال نہیں رکھتے. یہ وہ آداب زندگی ہیں جن سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں یا جن سے تعلقات مخدوش ہو جاتے ہیں. یہ ہے آخری بات آج کے موضوع سے متعلق. ہمیں سب کو شکایت ہے کہ بھئی ہمارا تعلق چچا سے, ماموں سے, خالو سے, پھوپھو سے, پڑوسی سے, امام سے, مقتدی سے, مؤذن سے, مفتی صاحب سے, مولوی صاحب سے مضبوط نہیں ہوتا. آداب زندگی نہیں معلوم ہوتے تو آدمی اپنے طور سے کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ روزانہ ناپید اور مخدوش ہو رہے ہوتے ہیں. جب آدمی آداب زندگی کا خیال رکھتا ہے تو پھر یہ احساس ہوتا ہے, پھر خیال ہوتا ہے. محدثین, آخری بات عرض کر رہا ہوں, محدثین حدیث لینے جاتے تھے تو جب پتہ چل گیا کہ فلاں محدث کے پاس یہ حدیث موجود ہے تو پھر صبح گئے تو زہر تک اس کے دروازے کے باہر بیٹھے رہے, اور ظہر میں گئے تو عصر تک بیٹھے رہے. کہا آپ کون؟ کہا جی میں بغداد سے آیا ہوں, میں دمشق سے آیا ہوں, میں حمص سے آیا ہوں, میں ابھا سے آیا ہوں, میں فلاں جگہ سے. کہا کیوں؟ کہا حدیث لینے کے. کہا آپ کیسے آئے ہیں؟ کہا وہ دور میری سواری کھڑی ہے. کہا سواری پہ آئے ہیں؟ اچھا کب آئے ہیں؟ کہا صبح آ گیا تھا اشراق کے وقت, آپ فجر کے بعد گھر چلے گئے تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں نے آپ سے پہلے وقت نہیں لیا تو میں ظہر 12:30 بجے تک آپ کا انتظار کر رہا ہوں. ادب والے لوگ کچھ پہلے گزرے ہیں. جو چیز حدیث مبارکہ میں آتا ہے, کمال ایمان یہ ہے کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند کروں وہ دوسرے کے لیے پسند. میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ بھائی اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ ادب یوں ہونا چاہیے. جب میں کسی کے پاس جاؤں تو سارے ادب کی میں ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہوں, سارے ادب کی ایسی تیسی کر دیتا ہوں. تو بھائی میرا آپ کا حسن, ایمان والوں کا حسن اسلام ہے. اسلام اور ایمان کا حسن یہ کہ وہ سارے اعمال آداب کے ساتھ ہوں. اللہ کی ذات سے امید ہے جب اور جہاں آداب کا خیال رکھیں گے تو ایمان ہمیں حسین نظر آئے گا, مسجد کی زندگی ہمیں حسین نظر آئے گی, نمازیوں کی زندگی حسین نظر آئے گی, تلاوت کی زندگی ہمیں حسین نظر آئے گی. ورنہ تلاوت میں بھی حسن نظر نہیں آئے گا, نمازوں میں بھی حسن نظر نہیں آئے گا, یہاں تک کہ مسجد میں بھی آپ کو حسن نظر نہیں آئے گا. اس لیے کہ مسجد میں کوئی آدمی بھی آداب کی رعایت رکھنے کو قطعاً تیار نہیں ہے, قطعاً تیار نہیں ہے, قطعاً تیار نہیں. میں ایک بات یاد آ گئی, جب نماز ختم ہوتی ہے آپ بھی کبھی غور کیجئے گا, کبھی نماز کے دوران بھی اور کبھی نماز کے ختم ہونے پر بھی. یہ کرسیاں سہولت کے لیے ہیں, جو بیچارے عذر کی وجہ سے شرعاً عذر ہے نیچے نہیں بیٹھ پاتے تو بھئی وہ اوپر بیٹھ جائیں, اللہ نے اجازت دی ہے, شریعت نے اجازت دی ہے. تو جب نماز ختم ہوتی ہے تو یہ نماز یہ ایسی کھڑ کھڑ کی آواز آ رہی ہوتی ہے جیسے کوئی فرنیچر مارکیٹ ہے. جب نماز ہوتی ہے جب بھی آپ کھڑ کھڑ کی آواز سنیں گے, یعنی ایک آدمی مسجد کی زمین پر کرسی پٹکتا ہے, رکھتا نہیں ہے, اس لیے کہ کبھی سیکھا ہی نہیں, آداب زندگی ہے ہی نہیں. اور اگر آداب زندگی سمجھائیں
آپ ہمیں آداب زندگی سمجھا رہے ہیں، اس عمر میں آپ ہمیں دین سمجھا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آدمی کو شرمندگی ہو، احساس ہو کہ بھئی کسی نے بتایا ہے، احساس تو احساس کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو آداب زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو، دینی زندگی کو حسین تر بنانے کی توفیق عطا